آج صبح سے ہم سب مل کر ایک بڑے اہم کام کے سلسلے میں جمع ہو کر فکریں کی ہیں اور مختلف باتیں سامنے آئی ہیں اور عزائم ارادے بھی ہوئے ہیں، کارگزاریاں بھی آئی ہیں۔ مکتب کی اہمیت کے خاطر ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع علماء کا، ہمارے ذمہ داروں کا پورے صوبے سے ماشاءاللہ یہاں تشریف لایا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ کانپور سے بھی علماء آئے ہوئے ہیں، نارتا کاٹ سے، چتور سے، مختلف جو ہمارے قریب کے صوبے ہیں، دور کا صوبہ ماشاءاللہ یو پی سے بھی حضرات تشریف لائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکاتب کی اہمیت کا ماشاءاللہ احساس و شعور ہم سب کو ہے۔ ایک بات پڑھنے کو ملی کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ ان کے جو شیخ تھے میاں جی نور محمد صاحب جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، سنا کہ انہوں نے پوری زندگی مکتب پڑھایا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ وہ بڑی کتابیں نہیں پڑھا سکتے تھے، اللہ نے بڑی استعداد تھی بھی، اتنے بڑے بڑے مشائخ کے وہ شیخ تھے، لیکن زندگی میں مکتب پڑھایا۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے، جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے انتقال ان کا ہو گیا، میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو فکر ہوا کہ ہم کس سے رجوع کریں، اصلاحی تعلق کس سے کریں۔ تو خواب میں اشارہ ہوا تو حضرت تلاش میں گئے تو دیکھا کہ جن کے بارے میں اشارہ ہوا تھا وہ شیخ ایک مسجد میں بیٹھ کر وہ بھی مکتب پڑھا رہے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے شیخ بھی مکتب پڑھاتے رہے زندگی بھر، اور ان کو ان کے انتقال کے بعد جن کی طرف اشارہ کیا گیا حضرت کو اپنی اصلاحی تعلق کے لیے، وہ بھی پوری زندگی مکتب پڑھاتے رہے۔ حالانکہ بڑی بڑی استعداد کے لوگ تھے، بڑی بڑی کتابیں پڑھا سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ صاحب یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے اور اساسی محنت ہے، بنیادی محنت ہے۔ کہتے ہیں کہ قاری کیا نام اس کا، باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ بخاری پڑھاتے ہیں، مسلم پڑھاتے ہیں، ترمذی پڑھاتے ہیں، سیاہ ستہ اور بڑی بڑی کتابیں فقہ کی، حدیث کی، تفسیر کی پڑھاتے ہیں، ان سب پر مکتب پڑھانے والوں کا احسان ہے۔ اس لیے کہ اگر مکتب میں حروف تہجی نہ پڑھائیں، ناظرہ نہ پڑھائیں، تو یہ لوگ وہاں تک کیسے پہنچیں گے، وہ پڑھنے والے کیسے بنیں گے؟ تو معلوم ہے کہ یہ ہماری مکتب کی جو محنت ہے بہت ہی بنیادی اور اساسی محنت ہے، جس میں لوگ لگے ہیں واقعی وہ قابل رشک ہیں، اور ان کو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن کی تعلیم میں اور بنیادی تعلیم میں اللہ نے ہم کو لگایا ہے، اور خاص طور سے اس وقت کی یہ بڑی ضرورت ہے۔ جیسے ظہر کے بعد بھی حاجی فاروق احمد صاحب نے ماشاءاللہ ہم سب کے سامنے بڑے درد کے ساتھ ایک بات رکھی کہ آج کے دور میں اپنی نسلوں کی دین کی، ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے مکتب کی محنت کے۔ اس لیے کہ جیسے ہم سب کہتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، مشاہدہ بھی ہے کہ عام گھروں میں دین نہیں ہے، علم دین بھی نہیں ہے، دین بھی نہیں ہے، اور جو ہمارے بچے جا رہے ہیں بلکہ ہم خود لے جا کے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کہا کہ مائیں اپنی گود سے بچوں کو لے جا کے وہاں چھوڑ رہے ہیں جہاں وثنیات، شرکیات
اور جو ہے مختلف کفریات پڑھائی جاتی ہیں، تو وہاں دین کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، دین نہ پڑھایا جائے گا۔ تو ایسے ماحول میں ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے دین کی حفاظت کا کوئی سامان ہمیں نظر نہیں آتا سوائے مکتب کی تعلیم کے، مکتب کی۔ سنا کہ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ حضرت کا مقام سب جانتے ہیں، ہندوستان کی آزادی میں کیا رول رہا، پھر دارالعلوم کے شیخ الحدیث صدر مدرس، اللہ نے کتنا بڑا کام لیا ان سے۔ وہ فرماتے تھے، سنا کہ یہ جو مکاتب ہیں ہماری اس امت مسلمہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ جیسے ریڑھ کی ہڈی ہو تو آدمی کھڑتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے۔ اور آگے فرماتے تھے کہ جہاں منظم طریقے سے فکروں کے ساتھ اگر مکاتب کا نظام قائم ہو گیا تو انشاءاللہ امت ارتداد سے بچ جائے گی۔ اور جن علاقوں میں، جن بستیوں میں مکاتب کی محنت نہیں ہے یا جیسی ہونی چاہیے ویسے نہیں ہے، تو خطرہ ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں وہ ارتداد کا شکار ہو جائیں گی۔ تو وہ کہ ارتداد سے بچانے کے لیے بھی یہ ہماری بنیادی اساسی اور محنت ہے۔ لہذا اس کو زیادہ جیسے بتا رہے ہیں کہ مکتب کی محنت کے لیے کوئی عمارت کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اگر مسجد نہیں ہے تو کوئی بھی جگہ، کوئی شیڈ ہے یا کوئی جو ہے کار پارکنگ ہے یا کوئی بھی ایسا کوئی چھپر ہے، کوئی جگہ معمولی سے لے کر وہاں مکتب شروع کر سکتے ہیں۔ مکتب کا کوئی بڑا لمبا چوڑا خرچ نہیں ہے، بس ایک دھن ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے صاحب دھن نہیں ہے، کہتے دھن کی ضرورت ہے، دھن کی ضرورت ہے۔ چند لوگ دھن والے پیدا ہو جائیں گے اپنے اپنے علاقوں میں، اللہ ان سے کام لے لیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کو کھڑا کر دیں گے اور جمع کر دیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دھن تھی، امت کی بے دینی کو دیکھ کر تڑپتے تھے، بلکتے تھے، راتوں کو روتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ آج ماشاء اللہ پوری دنیا میں ایک ایسا نظام بنا ہوا ہے۔ ابھی ہم لوگ فاروبی کے ساتھ پڑوس میں رائیونڈ کی اجتماع میں تھے، 113 ملکوں کے لوگ آئے، 113 ملکوں کے لوگوں نے آ کر اپنی کارگزاریاں سنائی، عزائم لیے، وعدے کیے، اور سب کے مشورے ہوتے رہے، اور لوگ اپنے اپنے حالات کو سامنے رکھ کر ہمارے ملک میں کام کی نوعیت ہے، ہم اس طرح کیسا کرنا، ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے۔ تقریباً 95 ملک والوں نے عزائم کیے کہ ہم پوری دنیا میں فلاں فلاں ملکوں میں ہم جماعتیں بھیجیں گے، اور فلاں فلاں ملک کی جماعتیں ہمیں چاہیے۔ یعنی ایک آدمی کا فکر تھا، ایک دھن تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو لہذا فکروں کی ضرورت ہے، ذہن میں پر لینے کی ضرورت ہے، ایک دھن لگ جائے کہ مجھے کام کرنا ہے۔ اور اللہ کا نظام ہے، جس زمانے میں جیسے ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو کھڑا کرتے ہیں، اللہ صلاحیت بھی پیدا کر دیتے ہیں، فکر بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کام لے لیتے ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی عام طور سے فرماتے تھے کہ صاحب باطل کی طرف سے جو آنچ آئے گی اسلام اور مسلمانوں پر، وہ سب سے آخر میں مدرسوں، سب سے آخر میں مکاتب اور مساجد پر آئے گی۔ اس لیے مکاتب کا نظام مضبوط کر لو، مساجد کا نظام مضبوط کر لو، ہر مسجد دین کا مرکز قلعہ بن جائے، اور ہر مکتب جو ہے وہ تعلیم دین کا مرکز بن جائے، ضروریات دین امت کو وہاں سے مل جائے۔ چنانچہ جیسے بتایا، تعلیم قرآن ہے، تعلیم عقائد ہے، تعلیم مسائل ہے، تعلیم سنت ہے، اور تعلیم تاریخ ہے۔ یہ 5 ہمارے مضامین ہیں جس کو 5 سالوں میں پھیلایا گیا ہے۔ واقعی اگر ہمارے بچے جس طرح ہمارے بڑے چاہتے ہیں 5 سال اہتمام سے روزانہ 1 گھنٹہ دے کر اگر بچوں نے ان 5 مضامین کو 5 سالوں میں سمجھ لیا، لے لیا، یاد کر لیا، عمل میں اس کو لے لیا، تو پھر انشاءاللہ آئندہ کسی بھی وہ شعبے میں جائیں، کسی مقام پر پہنچ جائیں،
کوئی خطرہ بے دینی کا نہیں ہوگا، بے ایمانی کا نہیں ہوگا، کفر و شرک کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیاد مضبوط کر دی ہے۔ جو چیز بنیاد میں پڑ جاتی ہے اس کا اثر جو ہے وہ چاہے عمارت ثریا تک جائے وہ باقی رہتی ہے، اس لیے یہ اساسی اور بنیادی کام ہے۔ اگر یہاں ہم نے فکروں کے ساتھ، اس لیے کہ اس میں یعنی 4 قسم کے یعنی گوئے سمجھے کے ساتھ 4 قسم کی محنت ہے، 4 قسم کے لوگ اس میں لگتے ہیں۔ ایک تو پڑھنے والے طلباء ہیں اور پھر پڑھانے والے اساتذہ ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ استاد وہ ہے کہ جو اپنے اندر جو کچھ ہے وہ طلباء میں منتقل کر دے۔ خود با کمال ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ صاحب میرا قرآن سن لو، میرے مسائل سن لو، میرا علم دیکھ لو، بلکہ میرے طلباء کو دیکھو میں نے کیسے پڑھایا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مدرس جو ہے اپنے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ طلباء میں انڈیل دے، طلباء میں منتقل کر دے۔ اس لیے کہ خود کا بننا یہ لازم ہے اور دوسروں کو بنانا یہ متعدی ہے۔ تو لہذا اس کے لیے کہ آدمی جو ہے صالح ہونے کے بعد مصلح بھی ہونا ضروری ہے۔ مدرس اسی کو کہتے ہیں کہ جو طلباء میں اپنی جو صلاحیتیں ہیں، کمالات ہیں وہ منتقل کرے۔ خود قرآن صحیح پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ہمارے سارے طلباء جتنے ہمارے مکاتب میں پڑھ رہے ہیں ان سب کا قرآن صحیح ہونا ضروری ہے۔ خود ہم عقائد کو اچھی طرح یاد کر لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے طلباء عقائد میں اتنے مضبوط ہو جائے کہ کوئی ان کو گمراہ نہ کر سکے۔ اللہ کے نام پر، نبی کے نام پر، کتابوں کے نام پر، فرشتوں کے نام پر، آخرت کے نام پر، جنت و جہنم کے نام پر کوئی ایسی گمراہی ان کے آ نہ سکے، اتنا عقیدہ کھول کر ان کو پلا دیا جائے۔ اور ضروری جو مسائل ہیں جسے بتایا، وضو ہے، غسل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج، اگر حج تو خیر بڑوں پہ فرض ہوتا ہے، لیکن موٹے موٹے جو مسائل ضروری ہیں وہ مسائل بھی ہمارے بچوں کو ذہن میں آ جائے اور سنت کے مطابق پوری زندگی ان کے سامنے عملاً آ جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے بتایا کہ انبیاء کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی، تابعین کی، ہمارے اکابر کی جو سوانح ہوئے ہیں، جن کے واسطے سے ہمیں دین پہنچا ہے، ان کو بھی ہم بچوں کو صحیح طرح بتا دیں۔ امید ہے کہ یہ بچہ انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، بلکہ ہزاروں کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ذریعہ بنائیں گے، اور یہ بچے انشاءاللہ وقت پر امامت کر سکیں گے، خطبہ دے سکیں گے، جنازہ پڑھا سکیں گے، اور اسی طرح انشاءاللہ اگر کوئی قاضی صاحب نہیں تو نکاح پڑھا سکیں گے۔ جتنی ضروریات ہیں وہ ساری باتیں انشاءاللہ ان بچوں کو ہماری سکھائی جائے گی۔ تو اللہ کا کرم ہے، ہمارا صوبہ ماشاءاللہ ہمارے بڑوں کی نگرانی میں بہت صحیح رخ پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی دوستوں نے، ساتھیوں نے، ہم سب نے عزائم کیے ہیں، کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے ضلع کی کوئی مسجد اور ہمارے ضلع کے تعلقے کی اور زونوں کی بستیوں کی کوئی مسجد ایسی باقی نہ رہے جہاں ہمارا مکتب قائم نہ ہو جائے، اور جہاں آبادی مسلمانوں کی ہے لیکن وہاں مسجد کی کوئی شکل نہیں ہے، وہاں بھی کوئی شکل بنائی جائے جو بن سکتی ہے مشورے کے ساتھ۔ اور اس طرح کی صرف مسجد میں بچوں کا آنا کافی نہیں ہے، بس ایک مسجد کے 200 گھر ہیں، وہاں 50 بچے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی 300-400 بچے باقی ہیں۔ تو کسی گھر کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو ہماری مسجد یا مصلی میں مکتب کی تعلیم کے لیے آتا نہ ہو۔ جو آ گئے بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو بچے ابھی نہیں آئے ان کا بھی فکر کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں ایک معاون جماعت بنے، وہ فکر کرے، اور اسی طرح ماشاءاللہ معاونین ہمارے علماء معاون بنے، اور کل وقتی جو وہ فارغ ہو جائیں، ان کا نظام ہمارے مدرسہ جو وہاں اقامتی مدرسے ہوتے ہیں یا 5, 10, 20 اساتذہ ہوتے ہیں، ان میں ایک استاد ان کو شامل کر لیں اور اس سے پوری علاقے کے مکاتب کا ان سے کام لیں۔ اس طرح ماشاءاللہ ایک ترتیب کے ساتھ، نظم کے ساتھ، آپس کے مشورے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے اگر کام ہوگا تو انشاءاللہ یہ کام بنیادی بن جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں ہمارا صوبہ پورے ملک کے لیے مثالی بنے گا۔ لوگ آئیں گے، صاحب مکتب کا نظام دیکھنا ہے تو کرناٹک چلے جاؤ، صرف بنگلور نہیں، بنگلور کرناٹک کا ہر ضلع مثالی بن سکتا ہے، معیاری بن سکتا ہے، مثالی بن سکتا ہے۔ تو مکتب کو مثالی بنانے کے لیے ہم کو خود مثالی بننا پڑے گا، پڑھانے والے اساتذہ کو اور اس جماعت کو مثالی بن کر دکھانا پڑے گا، تب جا کر ماشاءاللہ ہمارے مکاتب مثالی بنیں گے۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بنگلور سے بہت سے ملکوں کے لوگ بھی آ کر یہ نمونہ لے کر گئے، بہت سے ملک والے بھی آئے، دوسرے ملک والے،
انڈونیشیا یا ملیشیا والے اور بھی دوسرے افریقہ کے ملکوں کے لوگ آئے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے شہر سے صوبہ، صوبے سے ملک، اور ملک سے انشاءاللہ دنیا کے جو 200 ملک کے قریب ہیں، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں تک یہ ہمارا نظام پہنچے. یہ ہمارے ارادے عزائم ہو، یہ ہماری فکریں ہوں. ہم کریں گے اتنا جتنا ہمارے بس میں ہے، لیکن نیت تو وسیع کر سکتے ہیں. اور اللہ کا ضابطہ ہے کہ ان المعونہ تأتی علی قدر المعونہ، ذمہ داری کے بقدر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. جو جتنی ذمہ داری اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ذمہ دار مجمع ہے جس میں طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، اور پھر طلباء کے پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے جو سرپرست ہیں وہ، اور پھر ہماری جو جماعت ہے، معاون جماعت ہے. یہ چاروں مل کر کام ہوتا ہے. صرف طلباء ہو تو کام نہیں، صرف اساتذہ تو کام نہیں ہوتا ہے، صرف معاونین ہو تو کام نہیں ہوتا ہے، صرف پیرنٹس، بلکہ سب چاروں کو مل کر فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے یعنی مکتب کا جو نظام چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت اس پر محنت کی گئی ہے، اس پر مشورے ہوئے ہیں، اس پر وقت لگا ہوا ہے اور لگ رہا ہے فکروں کے ساتھ ماشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے اگر یہ نظام آگے چلے گا تو انشاءاللہ جس طرح آپ ہم سب نے مل کر ارادے عزائم کے ہیں، کوشش کریں ان عزائم کو پورا کریں، بلکہ اس سے زیادہ کر کے لا کر آئیں. جب آئندہ ہمارا مشورہ ہوگا تو ہم سنائیں ہم نے یہ عزائم کیے تھے، الحمدللہ پورے ہوئے، اس سے آگے ہم نے پورا کر کے ہم آئے ہیں. کوئی کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. لک الحمد و لک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى. اللہم اختم امورنا بالخیر. اللہم انا نسألک التقى والهدى والعفاف والغنى. اللہم انا نسألک رضاک والجنة وما قرب الیہا من قول وعمل. ونعوذ بک من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول وعمل. اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہمیں پوری امت کو تیری رضا خوشنودی والے اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما. تجھے ناراض کرنے والی تمام باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اکابر بزرگوں کی سرپرستی میں یہ سارا مجمع اے اللہ دین کی فکروں میں، امت کی فکر میں، اللہ موجودہ نسل، آئندہ آنے والی نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت کی فکر میں یہ سارا مجمع لگا ہوا ہے. اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، فکروں کے کرنے کو قبول فرما، کارگزاریوں کے سننے سنانے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے عزائم ارادوں کو قبول فرما. ہمارے ارادے عزائم کاغذی گھوڑوں کی طرح سے بے جان ہیں. تو ہی اس میں توفیق کی جان ڈال دے. ہم سے کام لینے کے ارادے فرما دے، ہم سے کام لینے کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہم قابل نہیں ہیں تو قبول فرما دے. اے اللہ ہم قابل نہیں ہیں تو قبول فرما دے. امت کا ایک ایک فرد، ایک ایک مرد عورت، بچہ جوان بوڑھا، ہر ایک کی زندگی میں دین کامل آ جائے. ہر گھر میں دین کامل زندہ ہو جائے. ہر بستی، ہر علاقے، ہر آبادی میں تیرا دین اے اللہ مکمل طور سے زندہ ہو جائے. اس کے لیے ذریعے کے طور پر ہمیں قبول فرما. رہتی دنیا تک تیرا دین زندہ رہے. اے اللہ تیرا کلمہ بلند رہے، تیری کتاب، تیرے نبی کی سنت و شریعت زندہ رہے. اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلیں، ایمان کی فضائیں قائم ہوں. اے اللہ ہر جگہ، ہر فرد، ہر مقام پر،
ہر کچے پکے گھر میں دین کا علم، اعمال، اخلاق داخل ہوں، اس کے لیے ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما، ہمارے گھرانوں کو قبول فرما، ہماری عورتوں کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، اللہ آنے والی ہماری نسلوں کو قبول فرما، فضل کا، لطف و مہربانی کا معاملہ فرما، اللہ آنے والوں کے آنے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرما، اللہ ہر طرح کی راحت پہنچانے والوں کو اللہ سب کو بہترین جزا بدلہ نصیب فرما، اللہ جو مانگا نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما، ہمارے اکابر بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے سائے کو دیر تک ہمارے سروں پر قائم فرما، ان کے فیض سے ہم سب کو سارے عالم کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلیہ وسلم۔